یہ 7 انٹری کا سلسلہ مجھے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی 5-6 سال سے بڑھ گیا ہے جی. اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. یہ اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اب ناظرین دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ہم جو ہے وہ ان کے خلاف ہی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. اس کے 2 پہلو ہیں. دیکھیں بھائی، ایک تو یہ ہے کہ اگر مخلوط اجتماع نہیں ہے، یعنی مرد و عورت الگ الگ ہیں، پارٹیشن ہے بیچ میں جی، اور پھر عورتوں میں انٹری ہو رہی ہے جی. اور دوسری چیز ہے کہ پارٹیشن ہے ہی نہیں، اللہ، مکس گیدرنگ ہے اور اس میں انٹری ہو رہی ہے. تو پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر پارٹیشن ہے تو وہ مرد جو، جیسے ظاہر سی بات ہے دولہا جو جا رہا ہے کس کی انٹری ہو رہی ہے، اور اس پر میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ لائٹیں جل بجھ ہوتی ہیں جی جی، بڑا پورا اندھیرا ہوتا ہے. یعنی جس بیٹی کے لیے ہمارے ایک عالم صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جس بیٹی کے لیے ہم کارڈ میں لکھتے ہیں کہ دختر نیک اختر، اللہ، اور اس کے لیے اتنے القابات لکھتے ہیں جی جی، اور وہ بیٹی جس کی عزت کی اتنی حفاظت کرتے ہیں ہم کہ بیٹا رات کو دیر سے باہر نہیں جانا جی جی، بیٹا گھر سے نکلو تو جلدی آنا بار بار فون کر کے، یعنی بچے کی کتنی حفاظت کرتے ہیں. اس کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، عفت کا خیال، ہاں، اس کی عفت کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر وہ پڑھنے بھی جا رہی ہے تو خود چھوڑنے جا رہے ہیں، خود لینے. اور شادی کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، شادی کے وقت یہ کرتے ہیں کہ ساری لائٹیں بند ہو، وہ ایک لائٹ جو ہماری بیٹی پر پڑ رہی ہو، اور سارے نامحرم اور جتنے کوئی ہمارے رشتہ دار اور جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ دوست ہیں، دوست کے بچے ہیں، جو بھی ہیں وہ سب مل کر جی وہ ہماری بیٹی کو دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ تو کتنی عجیب بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں پر مخلوط اجتماع نہیں ہے جی، مطلب سیپریٹ سسٹم ہے جی، اور مرد الگ ہیں، خواتین الگ ہیں، تو وہاں تو وہ مرد گناہ گار ہے کہ جو ان خواتین کے بیچ میں جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے معاملات ہیں اور اتنی خواتین اور سب ان میں وہ بیچ میں وہ جا رہا ہے، تو وہ گناہ گار ہے. اور کتنا بھی حفاظت کر لے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گناہ میں مبتلا ضرور ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جہاں پر بالکل سیپریشن ہو ہی نہیں، مکس گیدرنگ ہو جی، اور اس میں انٹری کا سسٹم ہو، تو وہ تو ایسی طوفان بدتمیزی ہے کہ اس کے لیے جتنے سخت الفاظ استعمال کیے جائیں کم ہیں. بے شک ایسا ہی کہ اب پچھلے دنوں ایک معاملہ ہوا کہ ابوذر القبلہ ایک جگہ نکاح پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے پہلے تلاوت کی. آپ لوگوں کا مینٹل لیول چیک کریں ذرا. پہلے تلاوت کی، نعت ہوئی، منقبت ہوئی، اور اس کے بعد نکاح ہو گیا جی. تو نکاح کے بعد اب انٹری ہوگی. اللہ نعوذ باللہ. اب جب نکاح کے بعد وہ انٹری شروع ہوئی ہے، اور میں اس کو اکثر کہتا ہوں طوفان بدتمیزی جی جی، کہ یہ حقیقت میں بے تمیزی ہے کہ انسان نہ اپنی عزت کی پرواہ کرے نہ اپنی اہلیہ کی عزت کی پرواہ کرے. بالکل. تو انہوں نے وہ سارا کام جو ہے وہ حساب کتاب شروع کر دی. تو میں نے لٹرلی دیکھا کہ جو شریف لوگ تھے نا، جو عزت دار لوگ تھے، اور ابوذر القبلہ بھی وہاں موجود تھے، تو سب کے سب وہاں سے اٹھ کے جو ہے تشریف لے گئے وہاں سے. ایسا ہی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بھائی اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی عزت کی پرواہ کیوں کریں؟ ایسا ہی آپ بتائیں نا کہ انسان اب کتنی عزت کی اپنی حفاظت کرتا ہے. بالکل. اور شادی کے وقت یعنی خوشی منانا اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جس میں وہ اپنی عزت کو تار تار کرا رہے ہیں. غیرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسی جگہ سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے. بالکل بالکل بالکل. مطلب ہماری آنکھیں تو اجازت ہی نہیں دیتی کہ مطلب کس طرح ایک شخصیت کے اوپر پیر ہونے کا لیبل ہو، یا علامہ مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو، تو وہ جو شخصیت ہے وہ تو نہیں بیٹھ سکتا. میں نے یہ واقعہ نا اس وجہ سے سنایا ہے کہ مریدین کو اور تمام متوسلین سلسلہ اشرفیہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے پیر و مرشد کا طریقہ یہ ہے سبحان کہ اگر کوئی ایسی خرافات شروع ہو تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلے جائیں اور وہ محفل ہی چھوڑ دیں. اس محفل میں ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے بالکل، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. بے شک. تو یہی اصول ہے.
اور اسی اصول پر ہم زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ اسی اصول پر ہمیں موت عطا. آمین.